آج جو آیت بینہ ہم سیکھ رہے ہیں اس کے اندر یہ اصول بتلایا گیا کہ اگر جس بندے کے ساتھ زیادتی کی گئی تو جتنی زیادتی کی گئی ہے اس کے برابر بدلہ لینے کا اس کو اسلام نے حق دیا ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ برابر کا بدلہ لینا جائز ہے، لے سکتا ہے، لیکن اگر معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ومن عاقبہ، جس نے بدلہ لیا، ومن عاقبہ، جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب بھی، اتنا جتنا کہ اس کو ستایا گیا، تو یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، یہ جائز ہے۔ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس نے بدلہ لے لیا، لیکن بدلہ لینے کے اندر اتنا ہی بدلہ لینا ہے کہ جتنی زیادتی ہوئی ہے۔ اگر اس نے زیادہ کر لیا تو پھر یہ ظالم بن جائے گا۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مدد مظلوم کے ساتھ ہوتی ہے، ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں ہوتی۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور پردہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ ایک انسان نے کوشش ہی کرنی ہے، مفہوم یہ ہے کہ اس نے ظالم نہیں بننا ہے، برابری کا وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن بدلہ لینے کے اندر دیکھے کہیں اس سے ظلم نہ ہو جائے، کہیں وہ زیادہ نہ ہو جائے، تو بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ تو کہا کہ کسی نے زیادتی کی ہے، اس نے بدلہ لے لیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب پھر کیا ہوا؟ ثم بغی علیہ، جس نے بدلہ لیا ہے پھر اس کی پر زیادتی ہو گئی، تو اگر پھر دوبارہ سے اس کے اوپر کوئی زیادتی کر لیتا ہے، پریشان نہ ہو، لینصرنہ اللہ، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ جیسے پہلے اللہ نے مدد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دی ہے نا کہ کسی نے منہ کی پر ایک تھپڑ لگا تو دوسرا طرف اس طرف کا تو نہیں، برابر کا بدلہ لے سکتے، اس کو تھپڑ لگاؤ، برابر کا بدلہ ہو سکتا ہے ایک نظام کے تحت۔ جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے اسلامی حکومت کے پاس جائے گا، کیس دائر کرائے گا، اپنے کیس کو ثابت کرے گا، اسلامی حکومت مجرم کو سزا دے گی، بالکل برابر درجے کی سزا دلوائی جائے گی۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ اس نے بدلہ لے لیا، معاملہ ختم، ثم بغی علیہ، پھر اس کی پر زیادتی ہو گئی تو پھر یہ مظلوم بن گیا ہے۔ پہلے اس کے اوپر ظلم ہوا، اس نے بدلہ لیا، معاملہ برابر ہو گیا، دوبارہ سے زیادتی، اب پھر مظلوم ہو گیا۔ جب مظلوم ہو گیا تو یاد رکھیے اس کے ساتھ اللہ کھڑا ہے، ظالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں ہوتا، مظلوم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور ذرا غور کیجیے، لام تاکید اور نون ثقیلہ، لینصرنہ اللہ، ضرور بضرور اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ذرا غور کیجیے مسلمانوں کو کتنا ستایا گیا۔ مفسرین حضرات نے یہ بات ذکر کی ہے، تو مسلمانوں نے بدر کے میدان کے اندر اپنا بدلہ لیا، پھر دوبارہ مسلمانوں کو ستایا گیا احد کے اندر اور احزاب کے اندر، پھر پوری مدد اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر کر دی۔ تو یہاں پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ ومن عاقبہ، جس نے بدلہ لیا بمثل ما عوقب، اتنا جتنا کہ اس کو ستایا گیا، یہ چاہے تھے، ثم بغی علیہ، پھر مظلوم کے اوپر کسی نے ظلم کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، یہاں پر بہت پیاری بات سمجھا دی گئی، اللہ تعالیٰ کی دو صفات ذکر ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن کی ایک آیت، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہاں پر حقیقت میں ایک بہت بڑا نقطہ سمجھایا گیا دشمن کو اپنا دوست بنانے کا، اور یہ کام وہی کر سکتا ہے کہ جس کا بہت بڑا دل ہو۔ لوگ تو تھوڑی سی بات ہو جاتی ہے تو بدلہ لینے کے اوپر آ جاتے ہیں، بلکہ اس نے تھوڑا بہت کام کیا ہے تو یہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے اوپر آدمی غور کرتا ہے، بہت قیمتی بات اللہ نے سمجھائی ہے، اور جو دنیا کو تبدیل کر کے رکھنے والے لوگ ہیں، لوگوں کے دلوں کی دنیا کو تبدیل کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، وہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، ان کو اس کے اوپر عمل کرنے کا احساس نصیب ہوتا ہے۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، کہ کسی کی برائی ہے تو اچھے انداز میں دور کرو، یعنی کہ کوئی کانٹے ڈال رہا ہے تو تم بھی کانٹے ڈالو تو یہ برابر ہو جائے گا، وہ برائی کر رہا ہے تو کانٹے تمہارے راستے میں ڈالتا ہے، تم بس ہٹا دو۔ کوئی گالی دیتا ہے اس کے بدلے میں گالی دے گا تو یہ تو معاملہ سنورے گا نہیں، گالی کے مقابلے کے اندر اچھے انداز کے اندر اس کو تم جواب دے دو۔ پتھر کے مقابلے میں پھول پیش کرو گے تو فرمایا ادفع باللتی احسن، دور کرو برائی کو اس طریقے سے جو اچھی ہو، بہترین ہو۔ پھر فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، وہ کہ جس کے اور تمہارے درمیان عداوت دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا جگری دوست ہو جائے گا۔ تو اگر کسی کے دل کی دنیا کو تبدیل کرنا ہے تو بدلے لینے کو چھوڑنا ہوگا، کسی کے دل کی دنیا کو تبدیل کرنا ہے تو 3 کام کرنے ہیں۔ پہلا یہ کہ بدلہ نہیں لینا ہے، نمبر 2 دل کی پوری خوشی کے ساتھ معاف کر دینا، یہ نہیں کہ بس معاف آدمی کر دے تو پھر موقع ملے تو بدلہ لے، ایسی بات نہیں ہے۔ نمبر 1 جس نے زیادتی کی ہے تو بدلہ نہ لے، نمبر 2 دل کی خوشی کے ساتھ معاف کر دے، اور تیسری بات کہ وہی جس نے زیادتی کی تمہیں موقع مل گیا تو تم اس کے ساتھ احسان کر دو۔ ایسا اگر ہو گیا اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو کر کے کہ میرا کیا رویہ، اس کا کیا ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بہترین اسوہ ہے۔